السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں مزیدار املی کی چٹنی۔ املی کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے املی ہے۔ املی میں نے ½ kg لی ہے۔ ½ kg املی کے اندر آپ گرم پانی کا استعمال کریں گے۔ دو جو ہے آپ میئرمنٹ کپ سے میئر کر لیں، ادروائز آپ اندازے سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ 2 کپ جو ہے اس کے اندر پانی، گرم پانی ڈال کے اس کو بھگو کے رکھ دیں۔ پہلے چمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، ہلا لیں اچھی طرح پانی کے اندر، تاکہ اچھی طرح پانی کے اندر مکس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو 3 سے 4 گھنٹے کا ریسٹ دیں۔ جب 3 سے 4 گھنٹے اس کے اندر گرم پانی اس لیے ڈالا ہے تاکہ جو ہے اس کا گودا سافٹ ہو جائے، اور جو املی کا جتنا بھی گھٹاس ہے یا مٹیریل ہے وہ پانی کے اندر آ جائے۔ یہ 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہمارا مٹیریل کچھ اس فارم میں ہے۔ اس کو میں نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح ہلا لیا ہے۔ ہماری املی اچھی طرح گھل مل چکی ہے پانی کے اندر۔ اب ہم اس کو چھاننی کی مدد سے چھان لیں گے، اور اس کے لیے ہم ایک اور باؤل لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے 1 بائی 1 کرتے کرتے ہم اس کو چھانتے جائیں گے۔ پہلے آپ اس کو چمچ کی مدد سے چھاننی میں ڈالیں۔ چمچ کی مدد سے جب آپ چھاننی میں ڈالیں گے تو چمچ کی ہی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح ہلائیں، سرکولر موشن میں ہلائیں، تاکہ جو پانی ہے وہ نیچے سٹین ہوتا جائے۔ یہ دیکھیں میں نے چمچ کی مدد سے ہلایا تو یہ پانی جو ہے کافی حد تک نیچے سٹین ہو چکا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آپ ڈالتے ہیں، اور لاسٹ پر آپ نے اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے اس گودے کو اسی چھاننی کے اندر نچوڑ دینا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کی مدد سے نچوڑا، تاکہ جتنی بھی بچی کچی اس کے اندر مٹیریل ہے وہ گودا جو ہے وہ سٹینر سے سٹین ہو کر نیچے چلا جائے، اور کچرا جو ہے وہ نہ آ جائے۔ اسی طرح 1 بائی 1 کرتے کرتے میں نے سارا کیا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کی مدد سے نچوڑ کے اچھی طرح کر دی، لیکن پھر بھی اس میں ابھی بھی کچھ بھی کسر باقی ہے، تو میں اس میں مزید تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی۔ قریب ½ کپ پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اگین میں اس کو سٹین کر لوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے ایک اور باؤل لیا اور اس کے اندر سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیا۔ تھوڑا سا ہی پانی، یہ دیکھیں تھوڑا سا اور مٹیریل جو ہے آپ کو پانی سے بھی لگ رہا ہوگا کہ ہاں اس میں کچھ کسر تھی، اس لیے وہ اس میں جو ہے نا اس کو میں نے پانی ڈال کے اس کو مزید جو ہے سٹین کیا ہے۔ اب ان دونوں پانیوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی، اور اس کے بعد میں اس کو پین میں ڈالوں گی اور چولہے پہ رکھ دوں گی۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں پانیوں کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ املی کی چٹنی بہت اچھی لگتی ہے، اگر آپ سموسے اور پکوڑوں کے ساتھ اس کا استعمال کریں تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا ہے، اور یہ اسپیشلی املی جو ہے وہ ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ دونوں پانی مکس کر کے میں نے پین جو ہے وہ چولہے پہ چڑھایا، اور میں پانی اس کے اندر ڈال دوں گی، اور جو چولہے کا جو فلیم ہے وہ آپ نے اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ لو رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی اسپون نمک، یا حسب ضرورت جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا آپ ڈال سکتے ہیں۔ 1 کپ بھر کے آپ چینی کا ڈال دیں، اور اگر آپ چینی زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ ٹیسٹ کر لیں، اگر آپ کو کھٹی لگ رہی ہے تو آپ ڈال لیں، ادروائز نہیں۔ 1 ٹیبل اسپون نمک ڈالا ہے میں نے، مجھے اسپائسی زیادہ اسپائسی پسند ہے، اگر آپ کو کم اسپائسی لینی ہے تو آپ کم جو ہے اس میں لال مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بھنا ہوا زیرہ ڈال دیں 1 ٹی اسپون۔ بھنا ہوا زیرہ ڈالنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا آتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح ان سارے انگریڈینٹ کو مکس کر دیں، اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں۔ جب یہ تھوڑا سا پک جائے تو پھر ہم باقی کے اسپائسیز اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ کالی مرچ ہم اس میں بعد میں اس لیے ایڈ کریں گے کیونکہ کالی مرچ جو ہے اس سے کسی بھی چیز کا کلر بہت بلیک ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو بعد میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ املی کا جو اپنا کلر ہے نا وہ بلیک نہ ہو جائے، جو اس کا ایکچوئل کلر ہے براؤنش ڈارک براؤن وہ رہے۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کالی مرچ ہمیشہ جس بھی چیز میں استعمال کریں تو وہ کسی بھی ریسیپی میں اس وقت استعمال کریں جب وہ قریب پکنے والی ہو، کیونکہ اس سے جو ہے وہ بہت ہی، اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو اس چیز کا جو کلر ہے وہ سٹارٹ میں ہی بلیک سا ہو جائے گا۔ اور اس میں 1 ٹی اسپون ہی آپ ڈال دیں کٹی ہوئی لال مرچ، اور 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کر دیں، پسا ہوا گرم مسالہ، اور ان کو اچھی طرح ہلا کر اس کو مزید پکنے دیں۔ اب جو ہے میں نے اس کا چولہا جو ہے وہ میڈیم کر دیا ہے، اور میڈیم پہ رکھ کر آپ کو اس کو قریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے پکنے دیں۔ یہ دیکھیں جی، اب ہمارا اس میں جوش آنا شروع ہو گیا اور یہ پکتی جا رہی ہے، اور ساری چیزیں ایک یکجان ہو کر، یہ دیکھیں جی اب ہماری چٹنی جو ہے وہ پک کر ہو گئی ہی تیار۔ بس اب ہم اس کا چولہا کر دیں گے آف، اور آف کرنے کے بعد ہم اس کو چولہے سے اتار لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے۔ یہ دیکھیں کس طرح کا کلر آ رہا ہے۔ جب اس طرح سے ببلز بننا شروع ہو جائیں کسی بھی چیز میں، اور تھوڑا سے ایک اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے، اٹ مینس کہ ناؤ اٹس ریڈی۔ اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا، اگر بہت زیادہ تھک کر لیں گے تو پھر یہ بہت ہی زیادہ جمی ہوئی سی چٹنی بن جائے گی۔ اب اس کو تھوڑا سا پتلا پتلا سا ہی اتار لیں چولہے سے، جیسے کہ آپ کو اس کی کنسسٹنسی یہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ میں نے چولہے سے اتار کے ہلکا سا ٹھنڈا کیا ہے، تو کچھ تقریباً اس طرح کی کچھ کنسسٹنسی جو ہے آپ نے املی کی رکھنی ہے۔ اس کے
بعد مزید یہ ٹھنڈی ہو کے تھوڑی سی گاڑھی ہو جائے گی۔ اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس باؤل کے اندر ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نکال دیں گے۔ اس باؤل کے اندر آپ ڈالیں چٹنی کو، جتنی بھی چٹنی ہے وہ ساری اس کے اندر ڈال لیں پین کی، اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تقریباً 1 گھنٹے، آدھے سے 1 گھنٹے کے درمیان آپ کی جو چٹنی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ بچے اور بڑے سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ سب اس کو بنائیں، پریزرو کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ سنیکس کے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ اور آج کل تو رمضان ہے، رمضان میں بھی تو ویسے ہی بہت سارے سنیکس ہم افطاری میں بناتے ہیں، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سنیکس کے ساتھ، سموسے پکوڑوں کے ساتھ، اور اس کو دہی بڑوں کے اوپر ڈال کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہماری چٹنی جو ہے وہ ہم نے باؤل میں ڈال لی ہے، اور یہ بہت ہی کلر دیکھیں کس قدر خوبصورت، ایکچوئل جو کلر ہوتا ہے املی کا وہی آیا ہے۔ تو اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح بنا سکیں گے۔ میں نے ایک کنٹینر لیا ہے، اور میری جو ہے نا ٹوٹل چٹنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، تو میں نے ایک کنٹینر لیا ہے، اور اس کنٹینر میں ڈال کے تو اس کو ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں، پریزرو کر لیں، فریج میں رکھ لیں۔ کچن میں کہیں پہ اسٹور کرنا چاہتے ہیں آپ کچن میں کر سکتے ہیں۔ اوکے گائز، اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، وہ بھی فرینڈز اینڈ فیملی میں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور گائز ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ آپ بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، ملتے ہیں ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔